السلام علیکم۔ اپنے پیارے دوستوں کے لیے آج ہم اپنے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ کیسے اللہ نے پہاڑ اور دریا بنائے، سبھی جانوروں کو بنایا، اللہ نے آسمان بنائے، ستارے بنائے، سورج اور چاند بنائے، اور پھر فرشتوں کو بنایا۔ فرشتے اللہ کے بندوں کی طرح تھے جو اس کا ہر کام کرتے تھے جو بھی اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ پھر اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا۔ اللہ نے اپنے پہلے انسان کا نام آدم علیہ السلام رکھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت کچھ سکھایا تاکہ وہ فرشتوں سے بہتر بنیں اور ان سے زیادہ علم رکھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سب کچھ سیکھ گئے تب اللہ نے سبھی فرشتوں کو بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے فرشتوں میں ایک جن بھی تھا جس کا نام ابلیس تھا، جسے یہ گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر تھا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ نے اسے دوسرے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی اور اسے شیطان پکارا۔ ابلیس کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ذمہ دار ٹھہرایا اور بہت ناراض ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بہت ہی خوبصورت جگہ رہنے کو دی کیونکہ وہ بہت اچھے تھے۔ اس جگہ کا نام جنت رکھا گیا۔ جنت بہت خوبصورت تھی، یہ بہت اچھی جگہ تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ہر سمے اکیلے رہتے تھے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بنایا۔ وہ خوش تھے اور انہیں جنت میں رہنا اچھا لگتا تھا، حالانکہ ایک چیز ایسی تھی جسے کرنے کی انہیں اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ جنت میں ایک خاص پیڑ تھا اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ انہیں اس پیڑ کا کوئی پھل نہیں کھانا چاہیے۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت فرما بردار تھے اور پیڑ سے دور رہتے تھے، لیکن شیطان نے اللہ کے ان نیک بندوں کو بہکانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ پیڑ سے دور رہنا بے وقوفی ہے۔ اگر وہ دونوں اس پیڑ کا پھل کھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ پھل بہت سوادشٹ تھا اور انہیں اسے اوشیہ کھانا چاہیے۔ کچھ سمے بعد وہ شیطان کی بات سننے لگے اور سوچا کہ چلو تھوڑا سا پھل کھا لیتے ہیں، شاید اللہ انہیں بس تھوڑی سی سزا دے گا۔ بس یہ دیکھنے کے لیے کہ پھل کیسا ہے انہوں نے اس کا سواد چکھا۔ شیطان بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے پر ان دونوں کو مجبور کر دیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو احساس ہوا کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے، انہیں اللہ کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو کیا اس کے لیے وہ دوشی محسوس کر رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا، لیکن اس نے انہیں اب اور جنت میں رہنے نہیں دیا، اس لیے اس نے انہیں پرتھوی پر رہنے کے لیے بھیج دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ ہمیں سزا ضرور دے گا۔ آج کی کہانی ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔
اپنا خیال رکھنا اور شیطان کے بہکاوے میں مت آنا۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔